السلام علیکم خانزادہ صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم، آپ کی تصویر نہیں آ رہی. ہاں اب آ گئی. کیا حال ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ خیریت ہے الحمدللہ. میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی جوائن کیا تھا میں نے، جی، اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ سے مزید بھی سوالات ہیں آپ آ میرے جو جاتے میں ہیں نا، کرنا شروع میں آ جاتے ہیں. آپ کے سپاہی صحابہ کے مولوی ادھر آئے تھے، قرآن کے 90% ہاں حصے کا اقرار کر کے گئے کہ نہیں ہے. جی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ آخری گفتگو میں تو میں نے جوائن کر لیا تھا، میں نے آپ کی شروع باتیں میں آ سنی جاتے ہیں تھی. نا. اب دیکھ لینا، آپ اس کا ریکارڈنگ دیکھ لینا. اب میرا چیلنج ہے جماعت عمریہ کے سب علماء کو، ان کے اکابر کو، ہوں مشائخ کو، ان کے مدارس کے مدرسین کو، کہ حروف سبع پہ آ کے ہم سے مناظرہ کر لو کہ بقیہ قرآن کہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کے نقصان کا چلے قائل کون ہے. جی سر. وہ تو علماء وہ تو آپ نے علماء کو چیلنج کیا ہے، وہ تو علماء ہی آپ کو اس کا جواب دیں گے بعد میں. انشاءاللہ لیکن وہ دے گا میرے کوئی جو اپنے نہیں، دے گا سوالات کوئی تھے، نہیں جی، گارنٹی ہے. چلے میرے تو سوالات تھے، میرے اشکالات بھی ہیں. جی میں سر. چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس پہ جواب دے دیں. لاسٹ ٹائم بھی کس ہماری باتیں موضوع، رہ کوئی گئی تھی خاص بہت موضوع ہے یا پہلے سے. متفرق ہے؟ میں بیسیکلی آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا آج، وہ میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے. وہ پہلے میرا ڈیپینڈ کرتا سوال ہے، میں آپ کو وہ کمپلیٹ ڈیپینڈ کر کرتا ہے. دوں دیکھیں، تاکہ اس پہ پھر آپ ڈبیٹ. اگر کوئی شخص اہل سنت میں جو اپنے کو اہل سنت کہتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اور یا شیعوں سے اس لیے دشمنی کرتا ہے کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ناصبی ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سے، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے. یا کسی یہ میرا پہلا مسلمان سوال. سے اس لیے دشمنی کرتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو سے پیار کرتے ہیں، تو وہ ناصبی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن اگر وہ کافر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اہل سنت کہلاتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہے حق کہاں پر ہے، کہ وہ اس کو بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، جانشین بنایا تھا، افضل صحابہ یہ ہیں، اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں، افضل کوئی اور ہے. پتہ بھی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اقرار نہیں کرتا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے. جو بھی رسول، اس کو اگر کسی بھی شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کا پتہ ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو پتہ نہیں ہے جی، اس کو وہ حیرت میں ہے، یا حیرت میں نہیں، اس کو یقین ہے کہ ابو بکر عمر حق پر ہیں بھائی، اس کو وہ کہتا ہے میں نے حدیث میں دیکھا ہے، سنت میں دیکھا ہے، بھائی مجھے تو یہی نظر آیا کہ ابو بکر حق پہ، عمر حق پہ، تو وہ بالکل مسلمان ہے، لیکن وہ گمراہی میں، مسلمان ہے گمراہی میں. صحیح ہے. جواب مل گیا آپ کو خانزادہ صاحب؟ آپ راہیل بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے یا فریز ہو گئے؟ پچھلی دفعہ بھی آپ کا مسئلہ تھا. آ جائیں گے، ابھی ایک منٹ ان کو ٹائم دے دو، وہ دوبارہ شاید کنیکٹ ہو جائیں گے. آ گئے جی. سمجھ آئی ہے؟ جواب نہیں آئی؟ پوری سمجھ آئی ہے؟ سنائی دیا؟ بول گیا میں. ہاں ٹھیک ہے، بولے. ٹھیک ہے. سنائی دیا پوری آپ یہ کو؟ آپ نے مجھے، جی میں نے آپ کی گفتگو سن لی. بیچ میں تھوڑی سی کٹ گئی تھی، لیکن میرا جو موقف تھا جو آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ تو میں نے سن لیا. جی ایک سر. چیز. اچھا، دوسرا سوال میرا آپ سے ہے، تقیہ کے حوالے سے ہے جی سر. کہ کیا تقیہ کرنا وہ اسلام میں ہے، جائز ہے یا نہیں؟ بالکل قرآن میں ہے، سنت میں ہے. جی ہاں، جی جی بالکل قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیرت سے تقیہ ثابت کرنا ہے. چاہیے. بالکل، اگر ٹھیک ضرورت ہے، بلا ہے. وجہ نہیں، بلا وجہ نہیں، اگر ضرورت ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ایک سوال میرا بدعت کے حوالے سے ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، اور بدعت کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ بدعت یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو آپ شریعت سے نسبت دے دیں، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے حکم نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے ان کو بتایا نہیں، اسلام سے ایک اجنبی چیز ہے. آپ کوئی نماز بنا دیں، کوئی ایسا کوئی طریقہ بنا دیں، کوئی دعا بنا دیں، کوئی چیز بنا دیں، اس کو شریعت سے نسبت دے دیں، تو یہ بدعت ہے. بدعت ہے. اگر آپ شریعت سے نسبت نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے، آپ نہیں کہتے یہ کھانا سنت ہے، یہ بھائی اسلام میں اس کا ثواب ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پسند وہ ہے. میں پوچھتا ہوں، میں پوچھوں چکن گا. کڑھائی مجھے پسند ہے بھائی. میں نہیں کہتا چکن کڑھائی جو ہے کیا ہے، یہ اس پہ میرے پاس حدیث موجود ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کھائے اس کو جنت چلا جاتا ہے. چکن کڑھائی ہمیں پسند ہے جی،
وہ آپ کو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اگر آپ دین میں اس کو داخل کرتے ہیں نا پھر یہ بدعت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا جی. اچھا فی الحال میں یہ 3 سوالوں پر ہی آپ سے بات کر لوں. پہلی بات میں نے آپ سے پوچھا، سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اہل سنت کو آپ مسلمان سمجھتے یا نہیں، تو آپ نے اس کا جواب دیا. مجھے ایک چیز اس میں یہ ذرا کنفرم کرنی ہے کہ جب کوئی بھی آپ کے پاس اہل سنت ہوتا ہے یا وہ کوئی بھی مسلک کا ہوتا ہے، جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں شیعہ بننا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اس کو یہ جو دوسرا کلمہ ہے وہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہے تو کیا وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا کیا؟ یا وہ مخصوص کلمہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے. اگر شیعہ بننا چاہتا ہے تو شیعہ بننے کے لیے 12 ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عصمت اور ان کی حجیت کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے. اگر یہ اقرار نہیں کرتا تو کوئی شیعہ نہیں ہے. اچھا، یہ اقرار کرنا جو ہے، میں آپ سے ابھی اسی پہ تھوڑی گفتگو اگر کرنا کوئی چاہوں شیعہ گا بننا چاہتا ہے، دیکھیں کہ وہ کوئی اگر شیعہ بننا چاہتا ہے جی جو اسلام کے دائرے میں کوئی شخص داخل ہونا چاہتا ہے، جو شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. مگر یہ کہ اس سے ہم ایک ایسی بات دیکھیں جو ناقض ایمان ہے، جو ایمان کو نقص کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک شخص کہتا ہے میں شہادتین پڑھتا ہوں لیکن قرآن کو میں نہیں مانتا، قرآن کے فلان سورہ کو نہیں مانتا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلان کام جو ہے وہ غلط ہے، نستجیر باللہ. اگر کوئی کہے تو یہ اگرچہ شہادتین پڑھتا ہے یہ کافر ہے، جو ناقض ایمان کوئی کام بجا لاتا ہے. لیکن جو شہادتین پڑھتا ہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ مسلمان ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی نقض ایمان والی بات ہو، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرے، فلان کرے. ٹھیک ہے نا. تو لذا جو شہادتین پڑھتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے. اس کو اگر مر جائے اس کا غسل کرنا، دفن کرنا واجب ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا آدمی ہو. اگر وہ مرتا ہے تو اگر اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو ارث ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اس پہ احکام کا، اسلام کے احکام جاری ہوں گے. وہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، اس کا مال کوئی اٹھا نہیں سکتا. وہ جیسے مسلمانوں کے احکام ہے اس پہ جاری ہوگا، کیونکہ وہ شہادت حالانکہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، پھر بھی وہ مسلمان. لیکن اگر کوئی شیعہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے برحق اور اوصیاء برحق کو ان کا اقرار کرے، شہادت دے دے. ٹھیک ہے. تو یہ کلمے کا جز ہے کوئی الگ سے، یا یہ پھر کلمہ کہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بہت زیادہ ہے یہ کلمہ. انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے. بالکل بالکل بالکل. شروع کہاں سے ہوا یہ کلمہ پڑھنا؟ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ اسلام سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت یہ شروع ہوا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے؟ ہم لوگوں نے بالکل 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 بالکل. شیعہ حدیث میں ثابت کر دینا، ثابت کر لیتے ہیں بھائی. یہ کلمہ کے متعلق جو پوچھتے ہیں نا، کلمہ کے متعلق جو پوچھتے ہیں، میں نے اس کے متعلق پہلے بھی پوچھا تھا. شیعہ حدیث میرے لیے حجت نہیں ہے. تو ہم شیعہ مذہب کے متعلق جواب دیتے ہیں نا، ہم شیعہ مذہب کے متعلق جواب دیتے ہیں. مجھے قرآن سے جواب دے. میں دیکھیں بھائی، دیکھیں آپ وہ 7 حروف والی قرآن لے کے آئے، میں اس سے بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ پورا اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے، وہ قرآن جو بکری کہا گئی ہے یا وہ 7 حروف والے لے کے آؤ تو میں قرآن سے بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے ایک شخص دیکھو میرے بھائی موضوع سے نہیں ہٹ رہا. ایک شخص جو شیعہ بننا چاہتا ہے اس نے سمجھ لیا، دلائل سے سمجھ گیا کہ یہ مذہب حق ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص شیعہ بننا چاہتا ہے، وہ ہندو تھا، عیسائی تھا، اہل سنت جس فرقے سے بھی تھا، اب کہتا ہے میں شیعہ بننا چاہتا ہوں. اس کے لیے تو حجت ہے نا، شیعہ حدیث حجت ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس چیزوں کا اقرار کر. وہ اس کو خود شروع سے پتہ ہے، وہ اسی لیے شیعہ بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ 12 اماموں کو ماننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس کے لیے تو حجت ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے احادیث آپ پر حجت ہے، ہم کبھی اس کا ادعا نہیں کرتے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو شخص شیعہ بننا چاہتا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میں اس مذہب کو قبول کر رہا ہوں کیونکہ مذہب پر حق ہے، تو اس مذہب کے سب احادیث اس کے لیے حجت ہے. آپ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، میں بالکل قرآن سے دکھا دوں گا، بشرط اس کی یہ ہے کہ 7 حروف لے کے آؤ. آپ ہنس رہے ہیں نا. ابھی آپ کے مولوی آئے تھے نا، انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ قرآن کے 7 حروف میں سے 6 غائب ہیں. 90% قرآن ہی غائب ہے. 90% قرآن بھی. آپ کے مولوی شیخ صاحب ادھر آئے تھے، ہم اس پہ ہنس رہے تھے. ابھی ہنس رہے نا. ابھی آپ نے پورا مناظرہ نہیں دیکھا. اگر آپ دیکھ لیتے ہیں. چھوٹا سا سوال ہے، اپنا کلمہ ثابت کر دے قرآن سے. عرض ہے پورا قرآن دکھاؤ نا پہلے. میری کتب سے ثابت کر دیں. 6 حروف دکھاؤ قرآن کے، ہم دکھا دیتے ہیں. 6 حروف اپنا دکھاؤ. بہت سی روایات 6 حروف اپنا 6 حروف لے کے آؤ، ہم دکھا دیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی.
جب تمہاری دیکھیں، اصلی میں آپ سے بہت دیکھو اچھی بھائی گفتگو میں کرنا چلو میں چاہتا قرآن ہوں۔ سے دکھا دیتا ہوں، قرآن سے دکھا دیتا ہوں، کوئی بات میں قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ بالکل جو قرآن کی بے حرمتی کرے میرے بھائی وہ مسلمان ہے کافر ہے، مجھے بتانا ذرا۔ میرے سوال کا آپ جواب دے دیں، پہلے میرے سوال کا ٹھیک ہے جواب میں دے دیں سوال کے پلیز۔ میں جواب نے دے رہا 3 ہوں، آپ کے سوال سوال کیے سے ہیں، اس کا پہلے ربط آپ ہے، اپنا جو سوال قرآن کی بے حرمتی کرے۔ اپنا سوال کریے۔ او بھائی آپ مسلمان ہیں نا، آپ کو ڈر کیوں آپ ہے؟ کرتے ہیں، آپ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں۔ جو قرآن آپ کی بے ناقص حرمتی مانتے ہیں کرے قرآن جو کو، شیخ آپ صاحب ناقص کو ناقص مانتے ہیں، جو آپ درست کو قرآن کی بے ناقص مانتے حرمتی ہیں۔ کرے وہ یہ نا، مسلمان ہے کافر ہے؟ آپ حرمتی کرتے ہیں قرآن کی۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آخونزادہ صاحب، اگر بات کرنا چاہتے ہیں نا پیار سے محبت سے، میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، تو آپ دے دیں نا جو جواب۔ میں نے نہیں کہا کہ میں کیا قرآن کی آپ بے پہلے حرمتی میرے، کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، میں آپ سے یہ آپ پوچھ پہلے رہا ہوں۔ اپنا کلمہ ثابت کرتے ہیں، مجھ سے پہلے آپ کے ایمان کا پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کلمہ ثابت کرنے لگا ہوں، صرف ایک سوال آپ سے یہ ہے۔ صحابہ کے پاس بات نہیں، پہنچانا پہلے آپ اپنا ایمان ثابت کریں۔ او شیخ صحابہ کا صاحب، ایمان چھوڑ دیں شیخ آپ۔ صاحب آپ کیوں ڈر گئے ہیں؟ یہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں ارے میں نہیں آخونزادہ ڈرتا صاحب؟ ہوں، الحمدللہ۔ آپ کا راحیل رنگ اڑ خان گیا زادہ، ہے، راحیل خان، آپ راحیل خان زادہ، آپ راحیل کا خان رنگ اڑ زادہ۔ گیا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، خاکستری ہو گیا ہے، ہوتا ہے نا، سفید وہ ہو گیا غصے میں بالکل۔ کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، وہ تو غصے غصہ میں کیوں آ رہا کیفیت ہے؟ میں ہوتی نے ہے، کون سے میری غصے والی وہ، بات کیا ہے اس آپ کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے، آپ مجھ سے شیخ قرآن کے صاحب حروف پوچھ رہے بالکل ہیں۔ آپ کے ایمان مذہب ثابت کے ہے۔ مطابق شاید میرا پہلے ہی ایمان سوال میں فرار کر رہے ہیں، پہلے ہی سوال میں فرار کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا، میری کال کاٹ دی تھی۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا مجدد مانتے، اتنی بڑی باتیں کرتے نہیں ہیں، آپ میرے مجدد نہیں سوالوں ہوں کے بھائی۔ جواب۔ تو ہاں، تو میرے سوال کا راحیل جواب خان زادہ صاحب، راحیل آپ اپنا خان زادہ مذہب صاحب آپ ثابت کو کریں۔ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے جب آپ عرض اپنا کیا کہ میں آپ مذہب، کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ہاں دیں، آپ دیں پلیز۔ آپ مجھے جواب دینے دیں، ٹھیک ہے نا؟ بس عرض یہ ہے، عرض آپ سے یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے سوال کا جواب دیتے ہوئے، اور ہچکچانا بھی نہیں یار چاہیے۔ میں، ارے دیکھو میں میری کیا بات سن لو، ہچکچا میری رہا ہوں، بات سنیں، الحمدللہ۔ میری بات سنیں، پہلے میری بات چاہ سنیں، رہا ہوں، بات سنیں، ہاں بولے، بات سنیں۔ غصے سے جی آپ جی کبھی بولے، لال ہوتے ہیں کبھی پیلے ہوتے ہیں۔ جب میں آپ سے سوال میں کرتا ویسے ہی ہوں کہ لال ہوتا اگر قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر، تو آپ کو بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے، اسی لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے، ہاں ہاں اور اسی لیے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے وہ کون ہے؟ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کون ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ چلے کے وہ آپ لال ثابت کر رنگ دیں۔ نے اور پیلے رنگ نے، غصے سے جو آپ لال ہو گئے پیلے ہو گئے، یہ اس نے جواب دے دی کہ قرآن وہ کی آپ ثابت کر دیں۔ بالکل ابھی جواب دے دیتے ہیں۔ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دے دیتا ہوں، قرآن کی جو بے حرمتی کرے وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ آپ پہلے کلمہ ثابت کریں، میں نے 3 سوال کیے، پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں۔ چلیں پھر میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے بات کے بیچ میں ہاں بالکل نہیں بولنا آپ نے۔ اچھا میرے بھائی، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی راحیل صاحب۔ اب قرآن مجید سے کلمہ ثابت کرنا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر۔ اب اچھی طرح سننا بھائی، بھاگ کے نہیں، کاٹ کے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح مسلم ہے، سننا بھائی، میرے بیچ میں نہیں بول سکتے بھائی، میرے بیچ میں نہیں بولنا۔ آپ نے سوال کیا ہے، جواب دے، سن لو۔ سنہ 2003 میں چھپی ہے، باب التحریم بخمس رضعات، صفحہ نمبر 686۔ یہ عائشہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، آپ لوگوں کا عقیدت تو پتہ چلے نا کہ ان کے چہرے کا رنگ، یہ میرے بڑے ایجوکیٹڈ آدمی، تحصیل یافتہ آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ قرآن کی بے حرمتی جو کرے وہ کافر یا مسلمان، ان کا چہرہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، لال ہو گیا، پیلا ہو گیا غضب سے۔ کیوں یہ ہو گیا؟ کیونکہ اس مسئلے میں ان کے مذہب کی بربادی، اس مسئلے میں ان کے مذہب کا بطلان ہے کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ اگر یہ کہہ دے کافر ہے، تو کافر کون بن جاتا ہے؟ اسی وجہ سے یہ لال ہو گئے۔ عائشہ نے کہا کان فی ما انزل من القرآن، اللہ نے جو قرآن نازل کیا تھا اس میں یہ آیت تھی 10 رضعات معلومات یحرمن، پھر وہ نسخ ہو گئی، ایک اور آیت اتر آئی 5 معلومات، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ آیتیں لوگ تلاوت کر رہے تھے۔ آیتیں گئی کہاں ہیں؟ آیتیں گئی کہاں ہیں؟ آیتوں دا کی ہویا ہے جی؟ آیتوں دا یہ ہویا ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ ہے، چاپ دار الفکر 2003، ٹھیک ہے نا؟ یہ صفحہ نمبر 453 میں باب رضاع الکبیر ہے۔ عائشہ صاحبہ سے پھر روایت ہے، لقد نزلت آیت الرجم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت الرجم نازل کی ہے۔ اب موجودہ قرآن میں کوئی آیت الرجم نہیں ہے۔ رضاعت الکبیر 10، رضاع کبیر کی آیت بھی اللہ نے نازل کیا تھا، یہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے جی۔ اچھا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، میرے بستر ہے،
عائشہ صاحب کے بستر تھی, بستر کے نیچے میں اس کو لگا کے سوتی تھی اس پہ. یہ حالت ہے جی. جو قرآن کی بے حرمتی کرے مسلمانوں, یہ تو حالت ہے ان کی اماسی کی. خانزادہ صاحب جو قرآن کو ابھی کرسی کے نیچے رکھ دے اور اس پہ بیٹھ جائے, چارپائی کی نیچے رکھ دے اس پہ سو جائے, تو آپ کیا کہیں مسلمان ہیں, اس کو قتل کریں گے آپ لوگ, اس کے پورے گھر کو جلا دیں گے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خانزادہ صاحب سنو, وتشاغلنا بموته دخل داجل فاکلها. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم مشغول ہو گئے, تو بکری آ کے اس نے قرآن کو کھا لی, تو یہ آیات ضائع ہو گئی. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب المحلہ الایصال فی المحلہ بالآثار ابن حزم اندلسی کی جزء ثانی عشر کتاب چھپی ہے سنہ 1425 میں. ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر ہے 176. اسی حدیث کو حدثنا احمد نقل کرتے ہیں کہ عائشہ سے وہی روایت نقل کرتے ہیں. اگلے صفحے میں پوری روایت آ جاتی ہے کہ داجن نے, بکری نے قرآن کھا لیا جی. قال ابو محمد هذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے, بکری نے قرآن کھا لیا جی. بکری نے قرآن کھا لیا. تو شیخ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا آپ جواب ضرور دینا, اب جواب نہیں دینا, سوچ لینا بعد میں. حدیث بھی صحیح, آپ کی ماسی جو قرآن پہ سوتی تھی بستر, اور پھر اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے نا. تو اصلی قرآن لے کے آؤ, حروف سبع لے کے آؤ, اور ہم سے مطالبہ کرو کہ فلان مطلب قرآن میں کیوں نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو, یہ چکر ہے جی. اب آپ کی بات سنتے ہیں جی شیخ صاحب, اب بولیں جی. ہاں خانزادہ صاحب, میں نے آپ سے کہا دیکھیں جناب مخالف, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں نے آپ سے کہا سمجھ کہ گئے. آپ اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں. آپ مجھے حضرت عائشہ کی وہ روایات بتا رہے, میں ان کتابوں کو نہیں مانتا. آپ مجھے قرآن سے کیوں ثابت نہیں کر کے دے رہے اپنا کلمہ؟ سب اہل سنت عائشہ کو مانتے ہیں, سب اہل سنت عائشہ کو مانتے ہیں. آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں خانزادہ صاحب, سب اہل سنت عائشہ کو مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اصلی قرآن کو بکری کھا گئی, آیات ضائع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اگر بکری, شیخ صاحب اگر بکری رضاۃ عشر کھا سکتا ہے, تو رجم کے بہت سارے آیات کو کھا سکتا ہے, تو ہاں, تو وہ بہت سارے آیات, مزید آیات کو بھی کھا سکتا ہے جی. جب قرآن ہی تمہارے مذہب میں ناقص ہے, اپنا ایمان تو ثابت کر لیں کہ آپ خود کیا ہے. اور بھائی جب تم پہلے اپنا قرآن ثابت کرو نا, اور شیخ صاحب پہلے اپنا قرآن ثابت کرو, پھر مجھ سے کہہ دو قرآن میں فلان بات کو دکھا دو. جب قرآن ہی تمہارے پاس نہیں ہے, جب تمہارا قرآن ہی ناقص ہے, اصلی قرآن کو بکری کھا گئی جی. اصلی قرآن کو بکری کھا گئی. پہلے ہی سوال میں مزید کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ اور لوگ بڑے منتظر ہیں, مزید سوال نہیں ہے آپ کے پاس؟ پھر کال کاٹ رہے ہیں آپ, پھر کال کاٹ رہے ہیں. جواب دیں, اپنا کلمہ ثابت کریں آپ. میں نے جواب دے دی, مزید سوال نہیں ہے. سر آپ نے کلمہ ثابت نہیں کیا. بدعت کا تو ابھی شیخ صاحب, بھائی صاحب, آپ جب اب قرآن لے کے آئیں گے نا, پوری قرآن, ہاں 7 حروف والی, تو ہم سب کچھ دکھائیں گے, سب کچھ دکھائیں گے, آپ پوری قرآن پہلے لے کے آؤ. اوکے صحیح, جواب مزید سوال نہیں ہے سر. بدعت پہ جواب دیں, بدعت پہ. تو سوال کریں تو جواب دے دینا. بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا بدعت کے حوالے سے, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ چیزیں, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بدعت وہ ہے جو دین میں اضافہ ہو, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں, آپ کی بیانات میں سنتا آتا ہوں کہ ماتم کرنا جو ہے, عزاداری یا ماتم جو بھی ہے, وہ کرنا ثواب ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. جی مجھے آپ ثابت کر کے دکھائیں قرآن سے کہ ماتم کرنا ثواب ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے ماتم کرنا ہے. پورا سوال سننا, سنت سے نہیں دکھا سکتے, سنت سے نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ تو یہ تو بدعت ہو گئی, دین میں بدعت شامل کیا آپ نے. سنت بدعت میں, سنت دین میں سے نہیں ہے. چلیں بھائی, آدمی ہے جو ہے نا, آدمی ہے بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کس نے کہا کہ سنت دین میں سے نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز حدیث میں ہے, بتاؤ, جواب دو. دیکھو بھائی صاحب, اگر آپ دیکھو, میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ بالکل بالکل بات. چلیں بھائی, تھینک یو سر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سنت سے حدیث سے وہ ثابت کرے تو یہ بدعت ہے,
تو پھر آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے جی. آپ serious مسلمان کیوں نہیں، نہیں ہے؟ جواب کیونکہ تو سب دے سکتے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے بھائی، ہیں. سب فرار کر رہے مسلمانوں ہیں کا آپ. عقیدہ یہ ہے کہ وہ سنت کو مانتے ہیں. نام اپنا اہل سنت رکھا ہے اور کہتا ہے میں سنت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ چلیں جی. فرار کر رہے ہیں. نادر علی کو لینا ہے. ہاں جی. جی بھائی کیا ہو گیا؟ جی سر. جی سر دیکھیں بھائی اگر میں کسی چیز کو سنت سے ثابت کر سکتا ہوں نا تو یہ بدعت نہیں ہوگا. یہ سب مسلمان اس بات کو جانتے ہیں. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ کا عقل جو ہے 3 سال 4 سال کے بچوں سے بھی کم تر ہے، کیونکہ وہ بچے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کا کوئی حکم ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سنت جو ہے اگر کوئی چیز سنت سے ثابت ہے وہ تو بدعت نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی تو پھر کس کو لے لیں بھائی؟